میں آپ کو سنا یہ رہا تھا کہ انصار کے اندر صفت ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. انصار وہ ہیں جو اپنی جانوں سے بھی زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یؤثر ایثار. میں نہیں آپ کھائیں گوشت آپ اٹھائیں گے آپ اٹھائیں ہمارے وہ دیکھے گا اس کا گوشت بھی اٹھائے گا. یہ دوسرے کا گوشت نہیں اٹھانا پلیٹ میں, دوسرے کے کھانے کے سامنے اچھی چیز نہیں اٹھانا, اپنی چیز ہٹا کر اس کے سامنے رکھنا ہے. یہی تو ایثار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بھوکا ہے پھر بھی دوسروں کے سامنے رکھتا ہے. پیٹ بھرا ہے پھر تو دوسرے کے سامنے کرنا آسان ہے. خود بھوکا ہو, حاجت مند ہو, ضرورت مند ہو, پھر بھی دوسرے کے سامنے رکھے. یہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اچھی صفت والا ہے, یہ کرامت والا ہے, یہ ولایت والا ہے, یہ بڑی دولت والا ہے. ماشاءاللہ جناب مولانا مفتی محمد امجد صاحب میں ان صفتوں سے کافی بھرا موجود تھا. میرے دوست تھے, مجھ سے بہت محبت کرتے تھے, علم کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ مفتی ہادی بشیر عالم ہے. ماشاءاللہ وہ بھی عالم تھے, مجھے پسند تھے. عالم بہت کم یاد ہوتے ہیں, عالم اچھا ہونا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. علم صحیح پڑھے, پھر علم میں ماہر ہو, قرآن حدیث فقہ پر مہارت رکھے, پھر زندگی علم کے لیے وقف کرے. ابتداء ہمارے زمانے میں تو درد کی ضرورت ہے. پرانے زمانے میں مدارس کا خرچہ حکومت پر, استادوں کا خرچہ حکومت پر, طلباء کا خرچہ حکومت پر. جیسے ہمارے زمانے اسکول, یونیورسٹیاں, کالج بنا تا بھی حکومت ہے, کھلا تا بھی حکومت ہے. ٹیچروں کا, لیکچراروں کا, سب استادوں کا خرچہ حکومت پر ہے. مدرسے والوں کو حکومت سے نہیں ملتی, نہ ہونے کے برابر. یہی غریب لوگ مدرسے کی خدمت کرتے ہیں. تو ابتداء کوئی کسی عالم کو کوئی پہچانے گا تو نہیں. پھر میں کہتا ہوں عالم آپ تب ہوں گے جب سر پر مسکینی کی چادر رکھیں گے اور جسم پر سادگی اور تکلیفوں کا لباس پہنیں گے. آپ کو لوگ تکلیف دیں گے کیونکہ کوئی دینے والا تو نہیں ہے, حکومت سے تو آپ کو نہیں ملتی, اب لوگ آپ کو جانتے نہیں, ابھی تو آپ بڑے عالم تو ہیں نہیں, تو آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی. المجاہد من جاہد نفسہ, اپنے نفس سے آپ جہاد کریں گے, تکلیف برداشت کریں گے اور بالکل سادہ زندگی کو ابتدا میں سادہ زندگی گزاریں گے. اگر آپ اچھے کپڑے, اچھی جوتیاں, تو پھر پیسوں کی ضرورت پڑے گی, پھر مانگنے کی ضرورت پڑے گی. نہ سوال کی ضرورت ہے, نہ مانگنے کی ضرورت ہے, نہ کپڑوں کی ضرورت ہے. سادے کپڑے, سادی جوتیاں, بس میں کے اور کتاب اللہ, میں اور سنت رسول اللہ. آپ قرآن و سنت سے چمٹ کر رہیں گے, قرآن و سنت کا ایک نور مجسم بنیں گے. بس پھر جہاں آپ کا پیر ہوگا وہاں خیری خیر ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ڈالتا رہے گا, آپ کو خود بخود دیتے رہیں گے, آپ کے جیب بھی بھرتے رہیں گے, آپ کے متعلق جو غریب مسکین ان کے جیب بھی بھرتے رہیں گے. میں لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ آپ اہل علم کی قدر کریں. ابتدا میں تکلیفیں ہوتی ہیں, وہ علماء برداشت کرتے ہیں, لیکن جب آپ نے پہچان لیا کہ یہ عالم بھی ہے, متقی بھی ہے اور ایثار والا بھی ہے, تو آپ ان کی خوب خدمت کرتے رہیں, ان کے واسطے سے غریبوں تک مال پہنچاتے رہیں. صحیح میں خود زکات دوں گا, پھر مولوی کو کیوں دوں؟ ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ خود اگر زکات دیں گے, 1000 روپیہ دیں گے تو آپ کو 10,000 کا ثواب ملے گا. اگر ایک عالم کے ہاتھ میں دیں گے, عالم اس کو غریب تک پہنچائے گا, آپ کو 1,00,000 روپے کا ثواب ملے گا. کہ آپ نے عالم کے واسطہ سے مسکین تک پہنچایا. عالم متقی باشربا خدا, عالم متقی کے واسطہ سے اگر آپ نے مال غریبوں تک پہنچایا تو عالم آپ سے لے کر کہے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آپ کو برکت دے. تو یہ اس کی جو دعا آپ کو لگ گئی ہے, جو برکت والا لفظ آپ کے لیے آیا, تو یہ آپ کے لیے برکت ہو گئی. 10,000 کو اس دعا نے آپ کے لیے 1,00,000 بنا دیا. دوسری بات,
ایک عالم دین اگر غریبوں کو دیں گے تو غریب کہیں گے ماشاءاللہ اچھا عالم ہے، وہ علماء کی صحبت میں آئیں گے، علماء کی تعریف کریں گے، علماء کی صحبت میں آنے سے دین کی اشاعت ہوگی، علماء کی تعریف کرنے سے اللہ راضی ہوگا۔ تو آپ اس عالم کے واسطے سے غریبوں کی خدمت کرتے ہیں تو یوں سمجھو لوگوں کو عالم کی طرف مائل کرتے ہیں، لوگوں کو علماء سے محبت کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ تو ایک اعلیٰ درجہ ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ صحابہ ہمارے نبی کے ہاتھ میں دیتے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے میرے نبی آپ لوگوں کا مال لیں اور آپ غریبوں کو دیں، اس طریقے سے لوگوں کا مال بھی پاک ہوگا، ان کا نفس بھی پاک ہوگا۔ سبحان اللہ۔